دوسرا سبق پڑھائیں گے جس کا عنوان ہے مسلمان سپہ سالار۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا اصل نام اسحاق تھا۔ ان کے والد کا نام ابی وقاص تھا۔ ان کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان تھا، جن کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی تھے۔ حضرت سعد کے قبول اسلام کا واقعہ منفرد یعنی کہ الگ اور دلچسپ ہے۔ قبول اسلام سے قبل یعنی کہ پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ بہت اندھیری خوفناک راتیں اور دور سے انہیں چاند کی روشنی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف لپکے یعنی کہ اس کی طرف گئے تو وہاں پر پہلے سے 3 شخص کی جمع ہوتی ہے کو موجود پایا۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کب آئے؟ انہوں نے بتایا ابھی آئے ہیں۔ پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا اور نماز پڑھوائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی تین اصحاب یعنی کہ جو خواب میں نظر آئے تھے وہ تین اصحاب بھی وہاں پہنچے جو رات خواب میں نظر آئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ان کا امتحان شروع ہو گیا۔ گھر اور باہر ہر طرف سے ان پر دباؤ بڑھتا رہا، مگر انہوں نے ہمت اور صبر و تحمل سے اس کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد میں شریک رہے۔ اسلامی تاریخ میں ان کی خدمات جنگ قادسیہ کے حوالے سے قابل احترام رہی ہیں۔ جنگ قادسیہ کی تیاری شروع ہوئی تو سپہ سالار کے لیے موضوع شخص کا انتخاب ایک سوال بن کر ابھرا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی اکثریت نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، جو اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے مانے ہوئے مجاہد تھے۔ تاہم انہیں جنگ میں سالاری کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ سالاری یعنی کہ ان کو لیڈرشپ یا لیڈر ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احتیاطاً لشکر کی تمام مہمات پر خاص توجہ رکھی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو جنگ کا جامع یعنی کہ صحیح طریقے سے منصوبہ بنا کر دے کر روانہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہر مواقع کی خبر حضرت عمر کو باقاعدگی سے روانہ کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر 30,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ نے لشکر کی تقسیم کی اور ہر ایک حصے پر جدا جدا افسر مقرر کر دیا۔ اس لشکر میں غزوہ بدر اور بیعت رضوان میں شامل 1,000 صحابہ بھی تھے۔ حضرت عمر کے فرمان کے مطابق انہوں نے قادسیہ کے قیام یعنی کہ وہاں پر رکے یا وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ کوفہ سے 35 میل دور ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ مورچوں کے سامنے عجم کی زمین اور پشت یعنی کہ پیچھے کی طرف پر عرب کے پہاڑ تھے، تاکہ فتح ہو تو آگے بڑھیں، دوسری صورت میں پہاڑوں میں پناہ لے سکیں۔ پناہ یعنی کہ وہاں پر پہاڑوں میں پناہ لے سکیں، پناہ یعنی کہ چھپنا۔ قادسیہ نہروں اور پلوں کی وجہ سے محفوظ اور شاداب یعنی کہ سرسبز مقام تھا۔ قادسیہ پہنچ کر حضرت سعد نے ہر کارے دوڑا کے دشمن کی خبر لائے اور دوسری طرف ہر کارے یعنی کہ ہر طرف اپنے نمائندے چھوڑے تاکہ وہ دشمنوں کی خبر لائیں، اور دوسری طرف موقع اور مقام کے پورے حالات اور میدان جنگ کی صورتحال لکھ کر حضرت عمر کو مدینہ بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قادسیہ سے اکثر گزر ہوتا رہا تھا اور وہ اپنے تجربے کی بنا پر حالات پر گرفت رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت سعد کی ہدایت کے لیے لڑائی سے پہلے کچھ سفیر عجم کے بادشاہ کے پاس بھیجے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نامور اشخاص کو سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ سفیر عربی جبے یعنی کہ عربی لباس زیبتن یعنی کہ پہنے ہوئے تھے، یمنا چادریں کاندھوں پر ڈالے اور موزے چڑھائے گھوڑوں پر سوار جہاں سے گزرتے لوگ جمع ہو جاتے۔ ان سفیروں کے استقبال کے لیے اہتمام کے ساتھ شاہی دربار کو خاص طور پر آراستہ یعنی کہ سجایا گیا۔ لیکن سفیروں نے جس اعتماد اور حوصلے سے دربار میں حاضری دی، اس سے تمام لوگ مروب ہو گئے۔ مروب یعنی کہ متاثر ہو گئے۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ نے جو سفیروں کے سردار بن کر آئے تھے پہلے اسلام کے مختصر حالات بتائے، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے حقارت سے یعنی کہ
بالکل ہی نیچے درجے سے یہ دعوت ٹھکرا دی اور مٹی کا ایک ٹوکرا بھروا کر ان کے سر پر رکھوا دیا۔ اسلامی وقت واپس لوٹا اور خوشخبری سنائی کہ عجم نے خود اپنی ہاتھوں سے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی۔ سفارت ناکام لوٹی تو حضرت سعد نے جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ عجم کی طرف سے رستم کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ رستم لڑائی سے جی چراتا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے معتمد بھیجے، یعنی کہ اپنے دوسرے بندے بھیجے تاکہ مصالحت کی صورت نکل آئے، تاہم ایسا نہ ہو سکا۔ رستم کے لشکر میں ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ تھا جن کی اماریوں یعنی کہ گھوڑے کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈولی ٹائپ بنا دیتے ہیں، اس کو اماری بولتے ہیں۔ اماریوں پر سپاہی ہتھیار باندھے سوار تھے۔ ایک ایرانی جنگجو دیبا کی قبا زیب تن کیے، زری کمر بند لگائے، ہاتھوں میں سونے کے کڑے ڈالے میدان میں اترا۔ عمرو بن ندی رضی اللہ نے اسلامی لشکر کی طرف سے پہل کی۔ حضرت سعد رضی نے قاعدے کے مطابق 3 نعرے لگوائے اور لڑائی کا آغاز کر دیا۔ یعنی کہ شروع کر دی۔ عمرو بن ندی نے اپنے مخالف جنگجو کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد کچھ اور سالار میدان میں اترے اور اپنی شجاعت یعنی کہ بہادری کے جوہر دکھائے۔ جوہر یعنی کہ اپنے فن دکھایا۔ پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ ہاتھیوں کا ریلا آگے بڑھ کر ایرانیوں نے عربوں کے گھوڑوں کو منتشر یعنی کہ بکھیر دیا۔ پیدل فوج ثابت قدمی سے لڑی، لیکن ہاتھیوں کے ریلے میں ان کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے۔ حضرت سعد رضی اللہ نے دیکھا کہ ہاتھی جس طرف رخ کرتے یعنی کہ جس طرف جاتے ہیں دل کا دل چھٹ جاتا ہے، یعنی کہ پورا جو جمگٹھا لگا ہوا تھا یا جہاں ہجوم تھا وہ دل کا دل ایک دم سے چھٹ جاتا تھا۔ انہوں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس بلائے سیاہ کا کیا حل نکالا جائے۔ ان کے مشورے کے بعد 2 اقدام کیے گئے، 2 قدم اٹھائے گئے، یعنی کہ 2 حل نکالے گئے۔ اسلامی لشکر کے اونٹوں کو سرمئی برقعے ڈال کر دوڑایا گیا اور ایرانیوں کے گھڑ یعنی کہ گھوڑے سوار دستے میں انتشار پیدا کر دیا۔ انتشار یعنی کہ ان کو پھیلا دیا گیا، ان کو بکھیر دیا گیا اور 2 بڑے سردار ہاتھیوں پر حملہ کر کے ان کی سونڈیں کاٹ دی گئیں اور آنکھوں کو بیکار کر دیا گیا۔ یہ ہاتھی زخمی ہو کر واپس بھاگے تو تمام ہاتھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ اس طرح یہ خطرہ ٹل گیا۔ اس کے بعد بہادروں کو جم کر لڑنے کا موقع ملا۔ ان کے نعروں کی گرج سے زمین دہل پڑتی تھی یعنی کہ ہل جاتی تھی۔ مسلمانوں کی فوج عالم جوش میں گھوڑوں پر سے کود پڑی، تیر کمان پھینک کر تلواریں سونت کر سیلاب کی طرح بڑھی اور عین رستم کے تخت پر جا پہنچی۔ رستم نے یہ بے جگری دیکھی تو تخت سے کود پڑا اور بالمقابلہ کیا، لیکن پھر زخموں سے چور ہو کر بھاگا۔ حلال بن علقمہ نامی سپاہی نے اس کا تعاقب یعنی کہ پیچھا کیا اور اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر رستم کے تخت پر چڑھ گیا اور پکارا، میں نے رستم کا خاتمہ کر دیا۔ ایرانیوں نے تخت پہ سپہ سالار سے خالی پایا تو ان میں بددلی پھیل گئی۔ ساری فوج تتر بتر ہو گئی۔ تتر بتر یعنی کہ بکھر گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو فتح کا نامہ لکھا، پھر علاقے کے امن و امان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جو گھر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، رعایا کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا اور ملک میں امن و امان قائم کیا۔ حضرت سعد نے 55 ہجری میں انتقال فرمایا اور وصیت کے مطابق انہوں نے مدینہ میں دفن کیا گیا۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کو بار بار سنیے گا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آئندہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔